Hikko Mametikem Vikullo Muhammadin. His mouth is most sweet. یعنی آپ کا جو زبان ہے وہ بہت شیریں ہے، شیریں کلام، جس کو ہم اردو میں کہیں گے شیریں کلام. یہ he is altogether lovely. یہ جس کو altogether lovely کیا گیا نا، اس کا مطلب کئی جگہوں پہ مختلف معنوں میں لکھا. آپ جتنی بھی بائبل کھولیں گے اس ورڈز کو انہوں نے اپنے طور پہ، کسی نے کہا ہے altogether lovely, altogether likely اور most beloved. اس کا معنی جو ہے محمدن کا معنی محمدن ہے. محمد، this is my beloved حبیب اللہ، this is my friend. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولی عبدی او ڈاٹر آف جیروسلم، یعنی اے جیروسلم کی بیٹیوں. یہ کلام ہے جو ان کی آیت میں نازل ہوا ہے کہ یہ ان کی زبان میٹھی اور یہ بہت محبت کرنے والے، اور یہ محمد جن کی شیریں کلام جو کہ محبوب ہیں اللہ کے دوست ہیں، اور اے عورتوں جیروسلم کی بیٹیوں. All the prophets mentioned in the Old Testament regarding Nabi alayhi salatu wasalam, besides this applying to the Jews, also hold good for the Christian. یعنی یہ ان کا ترجمہ جو انہوں نے لکھا ہے آرٹیکل میں. پھر آپ اگر بدھسٹ لٹریچر میں جائیں اور بدھزم کی کتاب میں دیکھیں تو بدھا کی کتاب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بدھا نے کی ہے. بدھا نے خود Buddha prophesied the advent of Maitreya. Maitreya A. Almost all Buddhist books contain the prophecy. It is the Chakravarti Sinhan Sutrana D3rd 76. They will arise in the world a Buddha named Maitreya. The benevolent. Maitreya کا مطلب ہوتا ہے محمد یا احمد کی ترجمے لیا جائے گا. Holy One, Supreme One, Enlightened One, endowed with wisdom and conduct, auspicious, knowing the universe, what he has realized by his own supernatural knowledge, he will publish to this universe. He will preach his religion, glorious in its origin, glorious in its climax, and glorious at the goal, in the spirit and latter. He will proclaim a religious life, wholly perfect, thoroughly pure, even as I now preach my religion and a life do proclaim. He will keep up the society of monks, numbering many thousand, even as I keep up a society of monks, numbering many hundreds. According to the Sacred Book of East, volume 35, page 225, it is said that I am not an only Buddha upon whom the leadership and the order is dependent. After me, another Buddha, Maitreya of such virtues will come. I am now the leader of hundreds. He will be the leader of thousands. According to the Gospel of Buddha of Kairos, page 217 and 218 from Ceylon or Sri Lanka, Ananda, جو بدھا کا جو ڈسائپل تھا، اس نے پوچھا, said to the Blessed One, who shall teach us when thou art gone? کون ہمیں تعلیم دے گا جب آپ چلے جائیں گے؟ یہ حضور کی پہلے میں نے تعریف بتا دوں اس آنے سے پہلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات جو بیان کی گئی ہیں کہ جو سب سے اعلیٰ ہوں گے، سب سے روشن خیال ہوں گے، روشن عمل ہوگی، ان کا حکمت اور تدبر اور تمام چیزوں کا علم ان کے پاس ہوگا. علمک ما لم تکن تعلم، یہ آیت یہاں بیان کی گئی. نوئنگ دا یونیورس، تمام کائنات کے علوم حضور کو واضح کر دیے جائیں گے اور حضور کے پاس تمام علم دے دیے جائیں گے، اور تمام یعنی سپر نیچرل علم ان کے پاس ہوگا جو کہ غیب کی باتیں وہ بتانے والے ہوں گے، اور وہ تمام کائنات کے راز اور اسرار ان کے پاس موجود ہوں گے جو ان کو دے دیے جائیں گے، اور وہ پھر مذہب کی تعلیم تبلیغ کریں گے، اور ان کا اعلیٰ اور گلوریس ان کا عروج، ان کی ولادت، ان کا عروج ہوگا اور ان کا مقصد ہوگا، اور وہ اپنے قول و فعل میں افضل اور اعلیٰ ہوں گے، صادق اور امین ہوں گے، اور وہ اپنی ایک مذہبی زندگی کا یعنی روحانیت کی زندگی کا پرچار کریں گے یا تعلیم تبلیغ کریں گے، اور وہ پرفیکٹ ہوں گے، پیور ہوں گے. جسے کہا جاتا ہے نا، the most perfect creation of Allah is نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ تمام چیزیں یہ بدھا اپنے کتابوں میں جو ان کے شاگردوں نے لکھا یا رکھا ہوا ہے وہ موجود ہے، جو ان کی صفات بیان کی گئی ہیں. اور اس بدھا نے کہا میرے تو صرف ہزاروں میں ماننے والے ہیں، ان کے لاکھوں کروڑوں میں ماننے والے ہوں گے.
ان کے امتی ہوں گے. اور پھر یہ جو میں آپ کو دوسرا جو میں پوائنٹ بتانے والا تھا، یہ جو ان کی والیوم ایسٹ والیوم 35 پیج 225 اور 217 and 18 کا ذکر ہے. آنندا نے سوال کیا بدھا سے کہ ہمیں کون تعلیم دے گا جب تم چلے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ the blessed one replies, I am not the first Buddha who come upon the earth, nor shall I be the last. اب دیکھیے ان کے مذہب میں تصور نہیں ہے کسی نبی کا، جبکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بدھا صرف ایک میں ہی نہیں ہوں، میرے بعد بھی آئیں گے. اس کا مطلب وہ خدا نہیں تھے. اور جو ان کو کہا جاتا ہے نا بدھا کی پوجا کی جائے، یہ ان کے مذہب میں بعد میں جوڑا گیا. In due time another Buddha shall rise in the world, holy one and the supremely enlightened one, endowed with the wisdom in conduct, auspicious knowing the universe, an incomparable leader of men and master of angels and mortals. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق پہ فضیلت دی گئی ہے. He will reveal to you the same eternal truth and which I have taught you. تو بدھا نے بھی کہا کہ تم کو وہی تعلیم دیں گے جو میں نے تم کو فضیلت و توحید اور رسالت کی تعلیم دی ہے. He will preach his religion, glorious in its origin, glorious at the climax and glorious at the goal. He will proclaim a religious life, wholly perfect and pure, such as I now proclaim. His disciple will number many thousand, while mine numbers 100. Ananda said, پھر آنندہ نے سوال کیا, how shall we know him, کہ ہم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ تو ابھی دیکھیے حضور کی صفات کا بیان ہو رہا ہے. The blessed one replied, he will be known as Mayatra. سنسکرت کا ورڈ ہے میترا اور جس کے ایکولنٹ ہے پالی متیا, means loving, compassionate, یعنی محبت کرنے والے اور رحم دل, merciful and benevolent, رحمت للعالمین ہوں گے. It is mean the kindness, friendliness, دوست ہوں گے, اپنے نرم ہوں گے اور ہمدردی کرتے ہوں گے اور ان کا اخلاق اعلیٰ ہوگا. One Arabic word which eloquent to all of this word is the rahmah. تو سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ آیت سورہ انبیاء کی جو ہم نے پہلے پڑھی, انہوں نے بھی اسی طرح سے حضور کی صفات کا بیان کیا. یہ بدھا کی کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے. پھر Prophet Muhammad was called the merciful, which is Mayatri. The word mercy and merciful are mentioned in the Holy Quran no less than 409 times. تو قرآن میں رحمت کا ذکر جو آیا اللہ کا 409 بار اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ذکر فرمایا قرآن میں. رحمت العالمین حضور کا لقب ملا اور حضور کی صفت بیان کی گئی سارے عالموں کے لیے. تو یہ جو ابھی پچھلا ذکر تھا کہ ساری کائنات کا علم وہی رکھے گا جس کو رحمت بن کے آیا. Every chapter of the glorious Quran except chapter 9, the Surah Tawbah, begin with the beautiful formula of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے, اس سے ساری آیتوں کا شروع ہوتا ہے سوائے سورہ توبہ کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام was spelled as Muhammad or Mahomet in the various other ways in different languages. زبان کے فرق سے کہیں پہ ان کو حضور کو محمد کے نام سے کیا گیا, کہیں مہومت سے, کہیں محمدم کے نام سے. The word Maho or Maha in Pali and Sanskrit means great and illustrious and Metta means mercy. تو یعنی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ساری مرضیاں کی لیکن سب سے افضل مرضی اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اعلیٰ ہے. تو اس پہ ان معنوں میں اگر ان دو لفظوں کو توڑا جائے, ماہو یا مہا جو کہ پالی اور سنسکرت زبان میں کہا جاتا ہے گریٹ, اور میتا یعنی کہ مرسی, مہومت تو اسی مسئلہ گریٹ مرسی, اس لیے حضور کی صفت کے طرف سے بیان کیا گیا ہے. Therefore Mahomet means great mercy. Buddha doctrine was exoteric and exoteric. According to the sacred book volume 11 page 36, Maha Parinabbana Sutta chapter 2 verse 32, I have preached the truth without making any distinction between exoteric and esoteric doctrine. For the respect of the truth, Ananda, the Tathagata, has no such thing as closed fist of the teacher who keeps something back. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتانا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينٍ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی غیب کی بات کو چھپایا نہیں, حضور نے جو کچھ علم تھا وہ دے دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کچھ علوم ایسے ہیں جو مجھے حضور نے بتائے, اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم مجھے مار دو یا
انکار کر دو دین کا. یعنی ایسے علوم بھی تھے جو ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کیے گئے. حضرت علی کے پاس جو علوم آئے اور ان کی طرف سے روحانیت کا علم جائے, یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام آدمی کی فہم اور ادراک سے اعلیٰ ہیں. یہ پچھلی کتابوں میں یہ ذکر ہوا ہے, اس کو دیکھ کر کے ہمیں اس بات کا سبق سیکھنا چاہیے. پھر devoted servitor of the Buddhas according to the sacred book of East volume 11 page 97, Mahaparibhana Sutta chapter 5 verse 36. Then the Blessed One addressed the brethren and said, whosoever brethren have been Arat Buddhas through the long ages in the past, they were servitor, just as devoted those Blessed One as Ananda has been to me. And whosoever brethren shall be of the Arat Buddhas of the future, there shall be servitor as devoted to those Blessed One Ananda has been to me. The servitor Buddha Ananda, Prophet B sallallahu alaihi wasallam, has one of the name is Anas radiyallahu ta'ala anhu. Yani Buddha نے کہا جس طرح آنندہ میرا شاگرد اور میرا صحابی ہے اور جس طرح مجھ سے ڈیوٹیڈ ہے, اسی طرح ہمارے پاس حضرت انس کی حیات ہے, جس کو انس بن مالک, جن کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ جب وہ 8 سال کے تھے تو ان کی والدہ ان کے پاس لائیں کہ یا رسول اللہ یہ میں آپ کی خدمت میں اس کو آپ لے لیجئے, میں پیش کرتی ہوں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 11 سال جو حضور کی صحبت میں جو بھی گزارے, جتنا ٹائم میرا تھا, اور میں 11 سال کا تھا اس وقت جب حضور کے پاس مجھے لایا گیا, یا 10 سال کا کچھ آیات میں, تو آپ نے عہد میں اور اس وصال کے بعد بھی حضور کی تمام چیزیں جو تھیں اپنی پاس رکھیں اور حضور کی تعلیم اور ان کی وفاداری کی, اور حنین میں بھی وہ اس وقت ساتھ تھے حضور کے. There were 6 criteria Buddha has defined to his disciples کہ وہ حضور جو آنے والے ہیں وہ کون ہوں گے, جو ان سے. دیکھیے بدھا کا مطلب آپ ابھی جو آج کل ہم سمجھتے ہیں نا, بدھا کا مطلب یہ جو ایک ہی بدھا تھا. جو بدھا جو تھا بیسیکلی اگر ہم اس کو یہ سمجھیں کہ ایک اللہ کے نبی کی کیفیت تھی یا کوئی ولی اللہ تھا, تو اس نے یہ صفات بیان کی ہے. According to the Gautam Buddha, following are the 6 criteria of identifying an Buddha. Buddha attains supreme and perfect insight in night time. جب حضور کو قرآن نازل ہوا تو فجر کا وقت تھا. On the occasion of the complete alignment of look exceedingly bright, جبکہ نازل ہوگا تو نور پھیل جائے گا. Buddha dies in a natural death, ان کی ایک فطری موت ہوگی. He dies at night, رات کے وقت ان کا انتقال ہوگا. He look exceedingly bright before his death, چہرے پہ نور ہوگا at the وقت of وصال کے وقت. After his death, Buddha ceases to exist on earth. پھر اس کے بعد وہ دنیا میں نہیں رہیں گے جسمانی طور پہ. Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم attained supreme insight in the prophethood at the night time, and according to Surah Dukhan by the book, and that makes things clear. We send down during the blessed night. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatan. Inna, تو سورہ قدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, تو وہ بھی پاور کی نائٹ تھی. تو اس کی تعریف جس طرح اس نے کی, اسی طرح انہوں نے ہمیں قرآن میں یہ بات نظر آتی ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں instantly felt his understanding illuminated, enlightened. حضور کے پاس جب نائٹ آئی تو آپ جو ہے enlightened اور منور, آپ کے پاس علم آ گیا اور آپ کے سینے میں قرآن کا نزول ہوا. تو بدھا کی یہ باتوں سے اور ان تعلیم سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں دکھتی کہ جس کے اندر یہ ساری خوبیاں اور صفات پائی جائیں. اور بائبل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اس کو کہا جاتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ, اس میں جو ذکر ہے اس کے مطابق, اور دی اولڈ ٹیسٹمنٹ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل پہ نازل ہوئی, تو اس میں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سورہ اعراف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ میسج ہے جو کہ ہم اس آیت میں ابھی ہم نے پڑھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اصرارهم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروا. اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر سے جو کچھ چیزیں جو تھیں منع تھیں ان کو جائز کر دیا, جو ان کے اوپر مشکل تھی اسے آسان کر دیا, اور پھر ان کے اب آپ ان پہ ایمان لائیں اور ان کی
تعظیم کریں. عذر کے مطلب ہوتے ہیں حد سے زیادہ تعظیم، یعنی اگر کسی کی کائنات میں تعظیم اللہ کے بعد ہے تو وہ حضور کی ذات ہے. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. وَنَصَرُوا، اب صرف تعظیم ہی نہیں کریں گے، اب ان کی مدد بھی کریں گے. وَاتَّبَعُوا، اور پھر مدد کے علاوہ آپ ان کی اتباع بھی کریں گے. وَالنُّورِ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، جو کہ نبوت اور رسالت اور قرآن کا نور ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نازل ہوا. اولئک هم المفلحون. پھر آپ نے فرمایا، دیکھیے یہ آیت کے تمام کائنات کے لیے حضور نبی بنا کر بھیجے گئے، تمام مخلوق اور انسانیت کے لیے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو اے میرے حبیب کہ میں لوگوں میں تمام انسانیت کے لیے اللہ کا نبی رسول بنا کر کے بھیجے گا. اللہ الذی لہ الملک السماوات والارض، وہ جس کی ملک ہیں تمام آسمان اور زمین. کوئی لا الہ الا ہو، نہیں کوئی قابل تعریف اور عبادت سوائے اللہ کے. یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو پھر ایمان لے آؤ اللہ پر اور رسول پر. والنبی الامی، امی وہ جن کو کہ انسان نے نہیں پڑھایا، اللہ اور جبرائیل نے ان کے پاس وہ علم لا کے دیا. الذی یؤمن باللہ، جو بھی ایمان لائے، وہ کلماتی، اور ان کے کلمات اور ان کی باتوں. واتبعوا لعلکم تفلحون، تو ان کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو. تو بک آف ڈیٹرانومی میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ چیپٹر نمبر 18 اور ورس نمبر 18 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے بھائیوں میں، یعنی جو کزن تھے بنی اسرائیل کے، بنی اسماعیل جن کو عرب کہا جاتا ہے، ان میں ایک نبی مبعوث فرماؤں گا جو کہ یہ تمام موسیٰ کی جیسی صفات ہوں گی ان میں. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میتھیو 1 چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 8، لیوک چیپٹر 1 ورس نمبر 35، آلسو قرآن چیپٹر 3 سورہ آل عمران ورس نمبر 42 to 47. ان دونوں کی شادیاں ہوئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تدبیر جو میں نے ابھی پہلے ذکر کی. یہ تمام وہی باتیں جو پہلے کہی گئیں وہ قرآن میں سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے کہ ان دونوں کے والدین تھے، ان دونوں کی فطری وصال ہوا. اور پھر یہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ اٹھا لیے گئے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں میں سے جیسے عرب کہا جاتا ہے، یہودیوں کے برادر ہیں. اگر آپ کسی بھی جو سے پوچھیں اور عرب سے پوچھیں بولیں گے دے آر آور کزن، اور یہ جانتے ہیں دونوں. تو بنی اسماعیل اور بنی اسحاق، یعنی اسحاق علیہ السلام کی ان کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے 12 بیٹے اور 12 قبیلے جن کا ذکر بار قرآن میں آیا ہے. تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں، ذکر یہاں پر فردر آتا ہے کہ Muhammad sallallahu alaihi wasallam is prophesied in the book of Isaiah. It's mentioned in the book of Isaiah chapter 29 verse number 12. اچھا 12ویں چیپٹر 29 باب میں اور 12 آیت نمبر 12 میں ذکر ہے، and the book is delivered to him that is not learned. ان کو کتاب دی گئی جو انہوں نے پڑھی نہیں. saying read this، جب انہیں کہا گیا پڑھو. I pray thee، and he said I am not learned، تو انہوں نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے ان کا سینہ دبایا. تو یہ کون سی شخصیت تھی سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کا کہا گیا اقرا، اور آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا. تو یہ آیتوں کو اور ذکر کو پڑھنے کے بعد ہم اس وقت اس بک آف جان میں اگر دیکھیں تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے Nevertheless I will tell you the truth. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی قوم سے جب جانے والے ہیں. It is expedient for you that I go away، یعنی یہ ضرورت ہے تمہارے لیے کہ میں جاؤں. I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. جب تک کہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ آنے والا کمفرٹ جو پیراکلیٹ جس کو کہا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے یہ کہ رحمت للعالمین، کمفرٹر، رحمت، مرسی، وہ نہیں آ سکے گا جب تک کہ میں نہیں جاؤں گا. But if I depart, I will send him unto you. جب میں جاؤں تو پھر میں ان کو بھیجوں گا. یعنی احمد اور محمد meaning the one who's praised or who's praised one. Almost translation of Greek parakletos. یہ جو پیراکلیٹ ہے، پیراکلیٹوس ہے in the Gospel of John chapter 14 verse number 16, chapter 15 verse number 26, chapter 16 verse number 7. The word comforter is used in English translation for the Greek work of parakletos, جس کے معنی ہیں advocate or kind friend rather than a comforter. Parakletos is rapt reading of the Parakletos, and Jesus peace be upon him actually prophesies Ahmad by name. تو احمد اس کے معنی بنتے ہیں مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. یہ آیت جو ہے یہ بائبل میں اس طرح سے
آئی ہے. Even the Greek Paracletos refer to the prophet peace be upon him who is the mercy for all creature, تو جو کہ تمام کائنات کے لیے رحمت تھے. Some Christians says that the comforter mentioned in these prophecies refer to the Holy Spirit. تو کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ جبریل علیہ السلام ہولی اسپرٹ کا ذکر ہے. They fail to realize that the prophecy clear says that only if Jesus peace be upon him departs will the comforter come. تو یہ تو جب ہی ہے اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں جائیں گے تب تک کہ کمفرٹر نہیں آئیں گے. اور حضرت جبریل تو ان کے ساتھ تھے, تو جب ان کے ساتھ تھے تو پھر بعد میں آنے کا بعد جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. The Bible states that the Holy Spirit was already present in the on earth before and during the time of Jesus peace be upon him in the womb of Elizabeth, and again when Jesus peace be upon him was born, baptized, etc. Hence this prophecy referred to none but other Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Gospel of John chapter 16 verse 12 to 14, جو Gospel of John میں جو ہے chapter 16 میں آیت نمبر 12 سے 14 میں, I have yet many things to say unto you but you cannot bear them for now. اب حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن تم ابھی اس کو دینے کے لیے تیار نہ ہو. تو when he the spirit of truth will come, جب وہ آئیں گے جو سچ صادق آئیں گے, he will guide you unto all the truth, پھر وہ تم کو ساری حقیقتوں اور سچائی کی طرف رہنمائی کریں گے. He shall not speak himself, وہ اپنے طور پہ نہیں بولیں گے, but whatever he shall hear, جو کچھ وہ سنیں گے وہ کہیں گے. تو قرآن, آپ دیکھیں قرآن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. حضرت عیسیٰ بھی یہی آیت فرما رہے ہیں, یہ بائبل کے ورڈنگ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. that shall he speak, تو جو ان کو کہا جائے گا وہی پڑھ کے سنائیں گے. یعنی حضرت جبرائیل آپ کو قرآن سناتے تھے اور آپ قرآن پڑھ کے سناتے تھے. and he will show you things to come, اور وہ تم کو پھر آئندہ آنے والی باتوں کا علم دیں گے. he shall glorify me, اور وہ مجھے مطلب مصدق لما معکم, جو ان کے پاس تمہارے پاس ہوگا اس کی تصدیق کریں گے. جو تم انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں تمام انبیاء اور رسول کی تصدیق کریں گے. the spirit of truth, جو کہ سچائی کی روح ہوں گے. spoken about the prophecy refers to the none but other than محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, اس کے بعد آتا ہے ہندو مذہب کی باتیں. ہندو مذہب کی کتابوں میں جہاں پہ ان کا ذکر ہے, ایک کتاب کا نام ہے اتھروا ویدا. یہ چیپٹر کال کنتپا سکت اور اتھروا ویدا, اس میں کہا گیا it's said to be very obscure in the meaning and its theme, inscrutable, but it really makes sense to look into it. The one verse translated in the Sanskrit language read here, O people of Narashan will be praised, O Karma, we got 60,090 people from our enemies. The word Narshan means praised one, and the sentence praised one will be praised in peculiar, where Narshan is a proper noun. Muhammad in Arabic, Korma means immigrant, muhajir, and the prophet it's also meant a spreader of peace. Peace in Arabic is being Salam and Islam. Salam and Islam. 60,000 was the population of Makkah who eventually embraced Islam. The first line of the next verse is translated as O chanter, O praiser, enjoy like a bird on a tree full of fruit. Pir praiser of Arabic is Ahmad. The other name of Prophet sallallahu alaihi wasallam, aapka ek naam Ahmad bhi hai. The verse compares beautifully with the Quranic verse of chapter 14 verse 24-25 prescribing kalima tayyibah. There is no God but Allah. As the tree firmly rooted in the earth with branches reaching out to the heavens, capable of bearing fruit in all seasons in the world hereafter. The Veda talks about the great sage named Muhammad. That means honored of famed Muhammad again. The Veda mention a mysterious set of numbers are associated with the object of the sage would possess. These simply incomprehensible. There are 100 gold coins, 10 garlands, 300 horses and 10,000 cows. اب غور کریں, 10,000 صحابہ نے مکہ فتح کیا تھا, 300 صحابہ جنگ میں تھے, 10 garland اور 100 gold کا ذکر ہے. And they will very well approximate apprehensively about the batch of Meccans immigrant to Abyssinia. اب غور کیجئے, یہ لوگ مکہ سے انہوں نے جب ہجرت کی تھی. 10 companions who were designated by Prophet as sure entrant to the praise. 313 companions in the Badr.
10,000 companion invasion of the Kaaba. یہ نمبرز کچھ ایسے میچ ہوتے ہیں کہ جو کہیں اور دکھتے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد بھویشیہ پورن میں اس کا ذکر اور اس طرح سے اس کو سنسکرت زبان میں ورک آف پروفیسیز کہا گیا ہے. دا ٹائٹل آف دا بک آف فیوچر یعنی مستقبل کی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. سنس ہندوازم از بیسڈ ان انڈیا اینڈ اٹ واز انسٹلڈ ٹو بی ٹیکن ایز گرانٹیڈ ایز اٹس سیجز ول بی بورن ان انڈیا اٹسیلف. تو جو ہندوؤں میں آیا تھا تو وہ سمجھے انڈیا میں پیدا ہوں گے. اور یہ کتابیں جو ہیں کئی ہزار سال پرانی ہیں. Contrary to the belief of the book says that the great master will appear in the foreign country Malicha Acharya یعنی جو کہ فارنر کو کہتے ہیں ملچا آچاریہ and live in the sandy region مروشتال. یہ اس کتاب میں اس میں ذکر ہے ملچا آچاریہ مروشتال ہوں گے. His name will be Muhammad. Within the short span of 18 couplets Muhammad is mentioned 5 times. اب آپ غور کیجئے یہ ان کی کتابوں میں لکھا گیا حضور کا نام محمد. One couplet enumerates the main identification point of Muhammad's follower. They will be circumcised. اب دیکھیں ان کی ایٹریبیوٹس بتائے جا رہے ہیں. یہ ان کی ختنیں ہوئی ہوگی. Unknown to India. انڈیا میں کوئی ختنیں نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہندو مذہب میں ختنیں نہیں ہوتی. Cut hair to their head short. Again انڈیا میں لمبی چوٹیاں رکھتے تھے. آپ دیکھیں جتنی بھی ان کے ماضی کے ہندو اور آج بھی لوگ چوٹیاں رکھتے ہیں لیکن ان کے بال چھوٹے ہوں گے. اور پھر keep beard, call out a top voice. اور پھر وہ اپنی keep beard داڑھی رکھیں گے اور آزان دیں گے جس کو کہا جاتا ہے call out a top voice. یہ آزان دیں گے and will be omnivorous and وہ ویجیٹیرین نہیں ہوں گے. یہ غور دیکھیے ہندو مذہب میں ویجیٹیرینزم ہے ایٹ ویجیٹیرین ایز ویل ایز میٹ تو اومنی ورس ہوں گے. اب آپ بتائیے یہ صفات ہندوستان میں آنے والے اور جانے والے اور ہندوستان کے قریب چین بھی ہے ہندوستان کے بعد آپ کے ادھر عرب بھی ہے کون ہے سوائے عربوں کے اور کوئی ایسا نہیں دکھتا جو حضور کی صفات بیان کی گئی اور ان کے صحابہ کی یا مسلمانوں کی. The class of Hindu religious master are strictly vegetarian. They will be known as Musale. The detail will completely dispel any suspicion of coincidence of the matter Muhammad and Muhammad. یہ آپ غور کیجئے مسلح آج بھی یہ ہندوستان میں مسلمانوں کو مسلح کہتے ہیں. There is interesting information of Bhaveshya Purna that Muhammad would appear to Bhoj, ruler of Dhar, and said that he would establish the religion of meat eater by the command of Ishwar. یعنی اللہ کے حکم سے وہ ظاہر ہوں گے بھوج سے اور وہ دار پہ حکومت کریں گے اور ان کے جو اللہ کے حکم سے وہ گوشت کھائیں گے. There is a tradition that long afterward Bhoj got terrified on seeing the full moon split into two and بھوج یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے بادشاہ نے دیکھا تھا جس کا میں نے آپ سے پچھلی بار ذکر کیا تھا شق القمر کا. Learned man consulted holy book and told them that it was one of the sign of the universal master to be born in the country of west. Bhoj sent his minister to the prophet of Arabia and who named King Abdullah. جن کو ان کا مزار آج جو ہے دار میں ہے گا. مہابھارتا میں حضور کا ذکر ہے یہ بھی ہندوؤں کی کتاب ہے. This is a Hindu epic describing the struggle of triumph and the good against evil. اچھائی اور برائی کے درمیان میں جو اس کے بارے میں کہا گیا اس کو مہابھارتا کہتے ہیں. It was written by sage Vyas who was authored Bhaveshya Purna who also authored یہی رائٹر ہے بھوشنا پورنا کے اور ویاس. Mahabharata says that it is the last one king called Kali Yug and it was which one of the life and a great sage will appear in the name of Muhammad. یہ دیکھیے ان کی کتابوں میں نام لکھ کر کیا ہے حضور کا. He would preach about unity of God. He will جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کریں گے. He will drive away from his native place by his own folks. حضور کو مکہ والوں نے نکالا تھا تو حضور نے ہجرت فرمائی. By him the world will get peace. جن کی طرح سے اسلام امن پائے گا اور اسلام پیس کے مطلب میں آتا ہے. Mahabharata further says that cloud will provide him shade. اب دیکھیے ہمارے یہاں تو لوگ بحث کرتے ہیں نا کہ حضور کو بادل سایہ کرتا تھا نہیں کرتا تھا. یہ مہابھارتا میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے اوپر بادل سایہ کرے گا. اب ہم کو مہابھارتا سے یہ بات تصدیق کرنا پڑی ہے کیونکہ ہمارے کچھ نابلد اولاد جو ہیں کیا لیتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں وہ کیسے نہیں تھا سایہ. حضور کا جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ حضور کے سر پہ
बादल साया करता था. It was recorded in the history of Buhaira, the Christian priest of Syria observed, जो कि हदीस में जिसका जिक्र हमारे पास पहले आ चुका है. ये कल की पुराण. अब अगली बात देखिए. This is the holy book of Hindu describing the advent of last, the 10th avatar to come. ये 10वें अवतार के लिए इनकी किताब है कल की पुराण. उसमें ये जिक्र आया कि an avatar is considered the incarnation of the God. अब इनका अकीदा यह है कि अल्लाह ताला बार बार पैदा होता है, जबकि हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह ताला हर वक्त पे नबियों और रसूलों को भेजता है. Who has appeared on the earth whenever religion decline and evil abounds and correct. जब कभी बुराई बढ़ जाती है तो अवतार अल्लाह, इनका ये कहना है कि खुदा इंसान का रूप धार करके अवतार बन के आता है. And he is the great, a high character, miraculous power, but subject to the predestination and mortality. यानी उनका ये भी अकीदा है कि फिर वो एक वक्त में उनका इंतकाल भी हो जाता है. If the term human representative of God is substituted with the incarnation of God, this description will fit to Nabi alayhi salatu wasalam. So final Kalki avatar point out by the final prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fits to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalki will appear in the last on Kali Yug. यानी इनके एक बिलीव है ना, युग कहते हैं ना ज़माना, तो उस तरह के कली युग में एक कल की अवतार का वजूद होगा जो कि सारी दुनिया को हिदायत देने वाले होंगे. He will born on the 12th day of month. हम तो मुसलमान लड़ रहे हैं ना कि हुजूर 9 को 12 को और 17 को पैदा हुए थे. ये कल की अवतार के बारे में इन्होंने लिखा है कि 12 को हुजूर पैदा हुए थे और हमारी तारीख बताती है रबीउल अव्वल की 12 को हुजूर की विलादत हुई थी. और उस पे हमारे लोग बोलते हैं जी मिलाद क्यों मनाते हो. मिलाद तो अल्लाह ताला ने इन किताबों में कर दिया. अब गौर करें ये बात कितनी ताज्जुब की है कि हमारे यहाँ लोग इस पे फतवे जारी कर रहे हैं कि शिर्क और बिदअत और हुजूर की विलादत से पहले 12 तारीख की पैदाइश का जिक्र है. और कौन सा ऐसा इंसान है जो 12 को पैदा हुआ जिसके बारे में इतनी सिफातें मिलती हैं. फिर उसके बाद लिखा है हिज पेरेंट विल बी विष्णु भगत और सुमाति. विष्णु भगत के मायने होते हैं सर्वेंट ऑफ गॉड. अब सर्वेंट ऑफ गॉड का आप उर्दू में अरबी में ट्रांसलेशन करें अब्दुल्ला बनेगा. और पीस मैसेंजर हुजूर की वालदा का नाम था आमिना, तो आमिना सुमाती का मतलब होता है अमन वाली आमिना. और विष्णु भगत का मतलब होता है अल्लाह का बंदा. अच्छा, फिर उसके बाद आता है he will be a beauty per excellence, his body will be fragrant. हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहाँ लिखा है हमारी हदीसों में कि जहाँ से गुजर जाते थे खुशबू फैल जाती थी और आप बहुत खूबसूरत थे. जो सहाबा फरमाते हैं कि हमने चांद को देखा और आपको देखा और कहा कि आप जो हैं चांद से ज्यादा हसीन और खूबसूरत हैं. He will get wisdom on a mountain. अब बताइए गारे हिरा पहाड़ हिरा पे मिली थी जहां पे हुजूर को कुरान का वजूद हुआ और नुज़ूल हुआ. He will receive a horse from God. अब देखिए बुर्राक का जिक्र आया है. Which will be faster than lightning. Riding it he will be around the earth and 7 skies. ये बताइए मेराज का जिक्र यहाँ पे नहीं मिल रहा हमको. ये इनकी किताब में, ये कुरान मुसलमानों का नहीं लिखा हुआ, ये हिंदुओं की किताब है जो इस्लाम से पहले आ चुकी है और बयान हो चुका है. Kalki will split the moon like Bhoj, Charman, Zomorin, Perumal, the ruler of the Indian kingdom of Kerala, witness the splitting of the moon. इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि कल की अवतार जो है वो चांद के 2 टुकड़े करेगा. आप अंदाजा लगाएं इससे ज्यादा और क्या आपको हुजूर की खूबियां बयान करी जा सकती हैं किसी किताब में. After gathering the fact he sailed to Arabia. ये जो चर्मन था ये बादशाह था आपका केरला का, मालाबार का. ये वहां से इसने फिर अपने सहाबा को भेजा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अब्दुल्ला का लक़ब दिया, नाम दिया. और फिर ये वापसी में जब वापस हो रहे थे तो इनका इंतकाल हो गया. सलाला में जो मैंने आपको दिखाया था ओमान में इनकी कब्र भी है. तो फिर द वर्ड कल्कि इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिक वर्ड नाउन विदाउट मीनिंग. इट मींस अगेंस्ट एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन द एक्शन बेस्ड ऑन वन प्रीसीडिंग हिंदू बुक either give attribute based on the name of the Sanskrit to the last prophet of Arabic name, and that attribute based on the author thinking. The Kalki in the Sanskrit translation in Arabic is Kalki, which means creation or concrete noun. खल्क जिसको आप कह सकते हैं खल्क, यानी अल्लाह ताला ने उनको क्रिएट किया. और एक और जो इस सिलसिले में एक हिंदू स्कॉलर है उनका नाम है पंडित वेदा प्रकाश उपाध्याय. ये एक ब्राह्मण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं स्कॉलर. और इन साहब ने जो हुजूर की सिफात के बारे में जो तमाम अपनी तहकीक के बाद इन्होंने 10 पॉइंट लिखे हैं कि ये कल की अवतार क्या होंगे और उनकी खूबियां जो बयान की गई हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और इसको सुने.
In the Purana, the holy book of Hindu, it is stated that the Kalki Avatar will be the last messenger, prophet of God in this world for the guidance of the whole world. یہ دیکھیے آخری نبی ہوں گے, یہ ان کی کتاب کلکی اوتار کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہے according to the Hindu scriptures the prediction of the birth of Kalki Avatar will take place in the Ain. جزیرے میں ہوگی ان کی ولادت جو کہ جزیرہ عرب ہے, اور ہندو میں اس میں کوئی جزیرے کا کوئی ان کا تعلق نہیں تھا. پھر اس کے بعد ان کا ذکر ہے کہ his father and mother will be given Vishnu Bhagat and Sumani, جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو پھر اس کے بعد in the religious book of Hindu it is mentioned that the staple food of the Kalki Avatar will be dates and olive. حضور کا کھانا کیا تھا؟ کھجور کی تعریف فرماتی, اور اس کے بعد حضور تیل زیتون کا تیل کو آپ نے فرمایا. اٹ از اسٹیٹڈ ان ویداز, ویداز بک میں حضور کا ذکر آیا ہے اور حضور کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ ہی وڈ بی لائک پلیس ان دا آنریبل کلان, وہ پیدائش ان کی ہوگی قریش میں جو کہ عزت والا قبیلہ تھا. پھر بتایا کہ ہی وڈ ٹیچ تھرو ہز میسنجر اینجل ان دا کیو, گاڈ ول ٹیچ کلکی اوتار تھرو ہز اینجل. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا جو ہم نہیں بتا رہے, ان کے لوگوں نے یہ بتایا. اور حضور کے پاس قرآن لانے والے جبریل علیہ السلام تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے 7واں پوائنٹ یہ لکھا ہے گاڈ وڈ اویل کلکی اوتار ود ویریس اسپیڈی ہارس, یہ معراج کا ذکر کر دیا. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ گاڈ وڈ آلسو اویل کلکی اوتار ود ڈیوائن ہیلپ, اللہ تعالیٰ نے حضور کی مدد فرمائی عہد میں. پھر اس کے بعد لکھا ہے another dazzling account given by about کلکی اوتار would be that he will be born on the 12th, یہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی, جو کہ انہوں نے لکھا ہے. کلکی اوتار will be excellent horse rider, حضور بہت اچھا خوبصورت گھوڑ سوار تھے. اچھا ان کی ایک اور بات بتاؤں توحید کے بارے میں, ان کی یہ کتاب دیکھیں, یہ مجھے کل میں جب میں تیار کر رہا تھا میرے I came across this which is very interesting. ان کی کتاب ہے جس کو ویدا کہا جاتا ہے, ان میں سے ایک ہے یجرویدا. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یجرویدا چیپٹر 32 ورس نمبر 3 میں لکھا ہے نا تسیا پرتما استی, there is no image of him. اللہ تعالیٰ کی کوئی امیج نہیں ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی تصویر نہیں ہے. انہوں نے بت پرستی کی, انہوں نے شرک کیا اللہ تعالیٰ سے, اپنی کتاب سے انہوں نے کفر کیا. مسلمان کہتے ہیں کوئی امیج اللہ کی نہیں ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے شدما پاوپاویدم, ہی از باڈی لیس اینڈ پیور. تو ورس نمبر چیپٹر 40 ورس نمبر 8, شسما پاویدم یعنی ان کا کوئی جسم نہیں, اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے ادمتا پریوشتی یہ اسمبتی مپتی, دے انٹر ڈارکنس, یہ اندھیروں میں اور ظلمات میں کھو جائیں گے جو اس چیز کی پرستش کریں گے جو کہ فطرتی چیزیں ہیں جیسے آگ, پانی اور ہوا. ان کے مذہب میں منع ہے کہ ان چیزوں کی پوجا کی جائے, اور یہ گہری اور ظلمات کی بدترین اس میں چلے جائیں گے جو اس کی سمبھوتی who worship those who worship سمبھوتی. سمبھوتی کیا ہے؟ سمبھوتی وہ آئیڈلز ہیں یا یعنی ایسی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں. یعنی انہوں نے بتایا کہ ایک تو ان میں پہلا گناہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی آگ, ہوا اور اپنی پانی کی پوجا کرے تو وہ کفر میں ہے اور وہ گناہ میں ہے. اور اگر کسی چیز کو جیسے سمبھوتی کہتے ہیں آئیڈلز کو یا ٹیبل کو یا چیئر کو, جو ایسی چیز جو بنائی جا سکے, تو ان کے مذہب میں اس بات کا ذکر ہے. عجیب سی ایسی باتیں ہیں جو کہ میں ابھی بیان نہیں کر سکتا, کہ کبھی انشاءاللہ بعد میں توحید کا ذکر آئے گا تو کروں گا. کہ ان کے بھگوان نے اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کی, اس سے ایک بیٹا پیدا ہو, اس بیٹے نے اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کی, پھر اس سے پیدا ہو. ان کے عجیب میں آپ کو وہ لفظ پبلکلی بول نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہاں پہ کچھ سسٹرز بھی ہوتی ہیں, وہ اس قسم کی زبان استعمال کی ہے انہوں نے بھگوانوں کے بارے میں کہ وہ ایک بھگوان دوسرے سے ناراض, دوسرا تیسرے سے ناراض. عجیب سی ان کی جنگیں دکھائی ہیں جنہوں نے بنائی, جبکہ ان کی یہ ویداز میں لکھا ہے کہ ایک ہی بھگوان ہے. پھر کبھی کسی ہندو سے پوچھیں کہ کتنے بھگوان ہیں, کہتے ہیں وہ تو ایک ہی ہے. تو وہ ایک کے ساتھ پھر دوسرے کہاں سے تم لے آتے ہو؟ پھر ان کی برما سترا آف ہندوازم اس کے ایکم برہم دیویتا نستے نہینا چکن. تو there is only one God, not the second, not at all. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ not the least bit, یعنی کہ کوئی نہیں ہے سوائے ایک خدا کے. خدا ایک ہے, اللہ ایک ہے, جو کہ سورہ اخلاص ہے, قل هو اللہ احد. تو یہ ہمارے مذہب میں جو ان باتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے, جو ہم ان کے ساتھ اپنے دین پہ قائم ہیں,
میں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قبول کرے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے. بہت ساری باتیں ابھی یعنی آپ اور کریے حضور کے بارے میں یہ 2 آیتوں کے اندر تفسیر کر رہا ہوں میں, اور ان کی ایک کتاب کا میں اور ذکر کر دوں جس میں حضور کا نام کے ساتھ لکھا گیا ہے. یہ ان کی اوریجنل سنسکرت ٹیکسٹ ہے. میرے پاس یہ ٹیکسٹ اوپر لکھا ہوا ہے, میں اس کا ٹرانسلیشن آپ کو پڑھ کے سناؤں, مجھے تو پڑھنا نہیں آتی سنسکرت, لیکن اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جسٹ دین اے illiterate man with the epithet teacher Muhammad by name, یعنی ایک امی, ایک مرد جو کہ تعلیم دیں گے جن کا نام محمد ہوگا, came along with his companion, اپنے صحابہ کے ساتھ آئے. راجہ بھوج in the vision of the great Deva and Demizion of Arabia, purifying with the Ganges water and with the 5 things of cow offered sandal. تو یہ راجہ بھوج کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے سنسکرت کے ٹیکسٹ میں کہ وہ آئے اور انہوں نے یہ, میری سمجھ میں گنجز کا مسئلہ نہیں آ رہا ہے, اور انہوں نے پوتر کیا اور وہ کیا. او ڈیزن آف اریبیا اینڈ دا لینڈ آف دا holies of thee in my adoration, or thou hast found many ways and means to destroy all the devils of the world. O pure one from amongst the illiterates, O sinless one, the spirit of truth, the absolute master, of thee is my adoration, accept me at thy feet. یہ بھوشیہ پورنا پراو 3 کھانڈ 3 احدیہ 3 شلک 5-8 یہ لکھا گیا ہے ان کی کتابوں میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کا نام لے کر کے, آپ کا اوریجن بتا کر کے, آپ کی صفات اور خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح جیسے ہم نے زوراسٹرین کی کتاب میں پڑھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن میں, اور پھر سورہ بقرہ میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. تو جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کہ اپنی اولاد سے بہتر, اپنے بیٹوں سے زیادہ بہتر آپ کے اندر وہ صفات موجود ہیں جن کو پہچانتے ہیں. عبداللہ ابن سلام بنی اسرائیل کے عالم تھے, انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا, کہا کہ قسم اللہ کی کہ یہی اللہ کا رسول ہے, اور آپ ایمان لے آئے. تو یہ تمام خوبیاں حضور کی صفات میں بیان تھیں. آج میرا ارادہ تھا ختم کرنے کا سورہ الاعراف کو, لیکن انشاءاللہ اگلے اتوار کو کریں گے. اب کوئی اگر سوال ہو, کوئی وضاحت ہو تو مجھے کر لیں, ورنہ تو 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے لگتا ہے. تو انشاءاللہ پھر اگلے اتوار کو ملیں گے. لیکن اس میں ٹائم کا جاوید چودھری صاحب اگر موجود ہیں تو وضاحت فرما دیں کہ ٹائمنگ کے لیے کیا یہی رکھنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے. سلیم بھائی بھی اس کے لیے ذکر کر رہے تھے, تو آپ لوگ اس میں وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پھر دعا کریں گے, پہلے وضاحت ہو جائے ٹائم کی.